صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے تفسیر میں رقم پڑھاتے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فوراً اپنی بات فوراً والدین کی خدمت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں ارشاد بارک تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ لوگوں تم اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ دونوں باحیات ہیں۔ آپ نے فرمایا فَسِيهِمَا فَجَاهِدُوا، تب تم جہاد نہیں جا سکتے ہو جاؤ تو اپنے ماں باپ کے پاس آؤ تم اس کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اس کے ساتھ ان کی خدمت کرو اور اپنے آپ کو جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ میرے بھائیو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط الابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ماں کے بارے میں فرمایا آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ تو اپنی ماں کو لازم پکڑو کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اپنی ماں کو لازم پکڑو۔ میرے بھائیو مت افسوس ایسے نوجوانوں پر، ایسے لوگوں پر جس کے گھروں میں والدین جس عظیم نعمت ہے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بدعا سناتے ہیں وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس کے گھر میں والدین جیسی نعمت لینے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ میرے بھائیو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ محترم حضرات، بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، مجھے ساتھیوں اور پردہ نشین میری ماں بہنیں، آج کی اس مبارک محفل میں جس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کے حقوق۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے انعام احسان کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہمارے والدین کا ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کا مکلف بنایا ہے۔ کوئی بھی شخص اس وقت کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت نہیں جا سکتا جب تک اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر لے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام کتنا بلند کیا کہ توحید عبادت کے بعد سب سے اہم فریضہ اگر کوئی ہے تو والدین کے حقوق ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن
تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے تفسیر میں رقم ترازے وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فوراً اپنی بات فوراً والدین کی خدمت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں ارشاد بارک تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہ لوگوں تم اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور ایک حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ دونوں کا حیات ہے۔ آپ نے فرمایا فَسِيهِمَا فَجَاهِدُوا جب تم جہاد نہیں جا سکتے ہو جاؤ تو اپنے ماں باپ کے پاس آؤ تم اس کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اس کے ساتھ ان کی خدمت کرو اور اپنے آپ کو جہاد کا ثواب حاصل کرو۔ میرے بھائیو ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط الابواب الجنہ، باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ماں کے بارے میں فرمایا آپ نے اپنے صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ تو اپنی ماں کو لازم پکڑو کیونکہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اپنی ماں کو لازم پکڑو۔ میرے بھائیو مت افسوس ایسے نوجوانوں پر، ایسے لوگوں پر جس کے گھروں میں والدین جس عظیم نعمت رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بدعا سناتے ہیں وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے جس کے گھر میں والدین جیسی نعمت رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکا۔ میرے بھائیو اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی نگڑی لولی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر دعا کرواتا ہے اور دعا کرتے اس کے درمیان دعا کے درمیان اس کی مڑپھیر حضرت عمر فاروق سے ہو جاتی ہے، اس کی مڑپھیر حضرت المؤمنین سو جاتی ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں اے امیر المؤمنین دیکھو آج میں نے اپنی ماں کا ادا کر دیا ہے، دیکھو میری ماں کو آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے اندھی ہے، پیروں سے نگڑی ہے، دیکھو میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر میں نے اسے ثواب کروا دیا ہے، دیکھو میں نے اپنی آج اپنی ماں کا ادا کر دیا ہے۔ امیر المؤمنین کہتے ہیں او میرے ساتھی او میرے بھائی تم کہتے ہو کہ میں نے آج اپنی ماں کا ادا کر دیا ہے تو پھر کان کھول کے سن لو تم نے تو ابھی تک اس حق کا ادا نہیں ہو۔ جب تمہاری ماں جنم رہی تھی، جب جو پیدا کر رہی تھی، جب تمہیں دنیا میں بھیج رہی تھی اس وقت بندے کے مارے اس کے منہ سے جو چوری نکلی تھی جو لفظ نکلا تھا تم نے تو ابھی تک اس حق کا بھی ادا نہیں ہو اور تم کہتے ہو کہ میں نے اپنی ماں کا ادا کر دیا ہے۔ میرے بھائیو تم کبھی بھی اور کسی حالت میں اپنے ماں باپ کو ہم ادا نہیں کر سکتے ہو۔ بھائیو ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنان یعجلہم اللہ فی الدنیا کہ دو گناہ ایسے گناہ ہے، دو خطا ایسے خطا ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے ماں باپ کو ستانا ہے اور دوسرا ہے لوگوں کو ظلم زیادتی کرنا۔ اور میرے بھائیوں اور اللہ کے رہنے والوں وہ لوگوں میں یہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس دنیا میں جس بیٹا یا جس بیٹے نے اس دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستایا رلایا وہ بیٹا اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب وقت میں ماں باپ کا ستائے انجام نہ بھگتے وہ بیٹا اس دنیا میں اس وقت مر ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ کا انجام نہ بھگتے۔ جو اپنے ماں باپ کو ستایا یہ میرے بھائیوں جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ دنیا میں یہ عذاب بھوگتا ہے بغیر پکڑے ہوئے بغیر مصیبت آتی مگر مصیبت نہ آئے اسے موت نہیں آتی، یہ قبر میں اس کے گوار نہیں کرتا، ملک الموت اس کو روح قبض نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں اپنے انجام کو ضرور ہوتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں یہی بتانا یہ مقصد تھا کہ لوگ ایک نوجوان بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے،
سامنے کو گالیاں دیتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ میرے بھائیو، کیا ہم بھول گئے کہ ہماری